معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ میجر اور میجر، پولیٹیکل آفیسر ریاست ہائے خاصی آسام کا بیان۔ میجر اور میجر نامی ایک انگریز آفیسر آسام کی ریاست ہائے خاصی کے پولیٹیکل محکمے میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے ان قیامت خیز ایام میں کلکتہ سے لاہور تک سفر کیا۔ ریاست ہائے پنجاب کے ریڈینٹ کے سابق سیکرٹری میجر ہاؤس بھی اس سفر میں ان کے ہم رکاب تھے۔ میجر اور میجر کا ایک بیان مشتم برحالات سفر مورخہ 25 اگست کو لندن کے اخبار ڈیلی ٹیلی گراف میں شائع ہوا۔ اس بیان کا ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اگر اخباری احتساب کے محکمے نے اخبارات کو پنجاب کی موجودہ حالت بیان کرنے سے منع نہ کیا ہوتا اور مجھے ان کیفیات کی جو پنجاب میں ان دنوں رونما ہو رہی ہیں بروقت اطلاع مل جاتی، تو میں اس سفر میں اپنے بیوی کو اپنے ساتھ لانے کا خیال تک دل میں نہ لاتا۔ پنجاب میں سکھوں نے بغاوت کا علم بلند کر رکھا ہے، لیکن پنجاب سے باہر سارے ہندوستان کو مطلقاً خبر نہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ہماری گاڑی موگا کے اسٹیشن پر پہنچی، جو فیروز پور سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، تو وہاں کے ہندو اسٹیشن ماسٹر نے گاڑی کا ایک گشت لگایا اور ہندو اور سکھ مسافروں کو گاڑی سے نیچے اتار لیا۔ صرف 150 کے قریب مسلمان گاڑی میں باقی رہ گئے، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اسٹیشن مارکت کی یہ حرکت شبہات پیدا کرنے والی تھی، لیکن میں نے خیال کیا کہ موگا میں میجر جنرل ریس کی سرحدی افواج کی چوکی موجود ہے، اس لیے اگر اگلا راستہ پرخطر ہوگا تو گاڑی موگا سے آگے نہیں چلے گی۔ ٹرین کے ساتھ 6 سپاہیوں کا ایک محافظ دستہ تھا، جن کے پاس ایک اسٹین گن اور 5 رائفلیں تھیں۔ میجر ہاؤس اور ایئر فورس کے ایک مسلمان افسر نے، جو اسی گاڑی پر سفر کر رہا تھا، انجن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ راستے کے خطرات کی دیکھ بھال کر پائیں۔ گاڑی موگا سے آگے کچھ 6 میل چلی ہوگی کہ یکا یک رک گئی۔ اس مقام پر ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ دی گئی تھیں۔ گاڑی کا رکنا تھا کہ ٹرین کے دونوں طرف سے 100 سکھوں کا ایک جتھا ننگی تلواروں اور کرپانوں کو ہوا میں لہراتا ہوا گاڑی کی طرف لپکا۔ میں نے اور میجر ہاؤس نے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے جتھوں پر فائر شروع کر دیے۔ سکھ فوجی ترتیب کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ 12 نفوس کی ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی سے کوئی 400 گز کے فاصلے پر مورچے لے لیے۔ ان کے نظم کو دیکھ کر میرے دل میں رشک پیدا ہوا اور میں آرزو کرنے لگا کہ کاش انگریز فوجی بھی ایسے ہی تربیت یافتہ ہوا کریں۔ وقتی خطرہ تو ٹل گیا، لیکن شام اتر رہی تھی اور ٹرین کے دونوں طرف دور دور تک لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ میجر ہاؤس نے کہا کہ سب مسافر گاڑی سے اتر آئیں اور باپیادہ چل کر اگلے ریلوے اسٹیشن ڈگرو میں، جو 19 میل دور تھا، پہنچ جائیں۔ اکثر مسافروں نے یہ بات مان لی، لیکن 10 مسلمان اپنا سامان چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ ابھی ہم 5 منٹ چلے ہوں گے کہ سکھوں نے ان 10 مسافروں کو قتل کر کے ان کی تکہ بوٹی اڑا دی۔ ڈگرو کے اسٹیشن پر ایک سکھ اور 4 مسلمانوں کی لاشوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ سکھ کو ہم نے، جبکہ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ رہا تھا، گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ ہم سب نے اسٹیشن کی چھت پر پناہ لی، پہرے لگا دیے۔ میری بیوی اور میری بیٹی کے ہاتھوں میں بھی ایک بندوق تھی۔ ہم ڈگرو اسٹیشن کی چھت پر سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری ٹرین بڑے منظم طریقے سے لوٹی جا رہی ہے، اور ایک ہلکا پھلکا انجن جو موگا سے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، لوٹ کے کام میں لٹیروں کی امداد کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لاریوں کا ایک قافلہ آ گیا، جن پر سکھ لٹیروں نے لوٹ کا مال لادا۔ اس مال میں ہمارا سامان بھی تھا، جس کی مالیت کوئی 2500 پاؤنڈ کے قریب ہوگی۔ ہم نے یہ مال ہندوستان کی 13 سالہ ملازمت کے دوران میں جمع کیا تھا۔ موگا کی سرحدی افواج کی چوکی سے تو ہمیں کسی قسم کی امداد نہ پہنچی، لیکن آدھی رات کے قریب فوج کا ایک گشتی دستہ ادھر سے گزرا، جو 4 ہندو سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس ایک اسٹین گن اور 3 رائفلیں تھیں۔ اسے ہم نے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ صبح کے وقت ایک ریلیف ٹرین فیروز پور سے آئی۔ اس ٹرین کے ہمراہ 25 فوجیوں کی گارڈ بھی تھی۔ اس ٹرین کے انجینئر نے کہا، میں تو تباہ شدہ گاڑی کے لیے جا رہا ہوں۔
آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے حکماً اسے فیروز پور لے جانے پر مجبور کیا۔ راستے میں ہم دیکھتے گئے کہ سکھ لوگ اپنے دیہات کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کرپانوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہر اسٹیشن کا پلیٹ فارم مسلمانوں کی لاشوں سے پٹا پڑا ہے۔ خون بہنے کے باعث زمین جا بجا رنگین ہو رہی ہے۔ سب ہیڈنگ: مسٹر ریلفس، نمائندہ، ڈیلی میل، لندن کا بیان۔ لندن کے اخبار ڈیلی میل کے نمائندہ خصوصی مسٹر ریلفس نے انہی دنوں میں لاہور سے دہلی تک کا سفر کیا۔ اس کا بیان جو سفر کے چشمدید حالات پر مبنی تھا، مورخہ 27 اگست کے ڈیلی میل میں چھپا۔ اس بیان کا ترجمہ یہ ہے: میری کہانی کو وہی لوگ سن سکتے ہیں جو بہت بڑا دل گردہ رکھتے ہوں۔ میری کہانی گزشتہ جمعے کے روز سے مورخہ 24 اگست شروع ہوتی ہے، جب میں کراچی سے نمبر 7 اپ ٹرین پر سوار ہو کر براہ لاہور اعظم دہلی ہو کر چلا۔ لاہور تک مجھے صفاقی اور قصابی کا کوئی منظر نظر نہ آیا اور نہ میں نے کوئی لاش ہی دیکھی۔ ٹرین کو لاہور پہنچنے میں صرف 2.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، جو ہندوستان میں 750 میل کے سفر میں ایک معمولی سی بات تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ مشرقی پنجاب میں خوفزدہ انسانوں کی بھاری جمعیتوں کے ساتھ انتہا درجے کی بربریت کا سلوک برتا جا رہا ہے۔ میں نے سفر کے دوران میں محسوس کیا کہ عام لوگ اس قسم کی اطلاعات سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ لاہور پہنچ کر عام دہشت کا یہ اثر بہت نمایاں حیثیت سے محسوس ہونے لگا، کیونکہ اسی دن لاہور میں ایک خون سے رنگی ہوئی ٹرین نمبر 15 اپ پہنچی تھی، جس کے سینکڑوں مسلمان مسافروں کو ریاست پٹیالہ میں واقع بھٹنڈا جنکشن پر بے دریغ تحقیق کر دیا گیا تھا۔ اس گاڑی پر سے صرف 8 مسلمان اتارے گئے جو بری طرح مجروح ہو چکے تھے۔ یہ گاڑی 9 ڈبوں پر مشتمل تھی، جس پر 1000 مسافر آسانی سے سوار ہو سکے تھے۔ انجن ڈرائیور اور گارڈ نے بتایا کہ اس ٹرین کو بھٹنڈا جنکشن ریاست پٹیالہ کے پرلے سرے پر کسی نے خطرے کی زنجیر کھینچ کر ٹھہرا لیا اور ٹرین کے رکنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے سکھوں کے دل بادل اس پر ٹوٹ پڑے اور ٹرین کے مسافروں کو کرپانوں، نیزوں اور بھالوں سے قتل کرنے لگے۔ اس ٹرین پر صرف مسلمان پناہ گزین سوار تھے جو لاہور جانا چاہتے تھے۔ فوج کا حفاظتی دستہ جو چند افراد پر مشتمل تھا، بے بسی کے عالم میں کھڑا مسلمان مسافروں کے قتل عام کا تماشا دیکھتا رہا۔ 20 انسانوں کے اجسام ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کی لاشیں نہر میں پھینک دی گئیں، جو پاس ہی پوری طغیانی کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ سینکڑوں مسلمان سراسیمگی کے عالم میں کھیتوں کی طرف بھاگے، ان کو بھی عین عالم فرار میں قتل کیا جا رہا تھا۔ یہ قتل عام گھنٹہ بھر جاری رہا۔ گارڈ اور ڈرائیور بچ گئے کیونکہ انہوں نے اپنے کو ہندو ظاہر کیا تھا اور خون سے لتھڑی ہوئی شکستہ حال ٹرین کو لاہور لے آئے۔ ہماری گاڑی 10 گھنٹوں کی تاخیر کے بعد اتوار کی صبح کو 6 بجے لاہور سے دہلی کی طرف روانہ ہوئی۔ پاکستان کی سرحد عبور کرنے کے بعد میں نے جا بجا ایسے مناظر دیکھے جو زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ پناہ ڈھونڈنے والے مسلمانوں کو ہر جگہ وہی کچھ پیش آ چکا ہے جو بھٹنڈا میں گزرا، لیکن ان مناظر پر کچھ گھناؤنے اضافے بھی ہو چکے تھے۔ گدوں کے گول ہر گاؤں کے قریب ریلوے لائن کے نزدیک اکٹھے ہو رہے تھے۔ فیروز پور کے مکانات سے ابھی تک شعلے اٹھ رہے تھے۔ کتے انسانی لاشوں کو جھنجھوڑ کر کھا رہے تھے۔ ان بھیانک نظاروں کے باوجود ابھی تک میرے دل پر اس تباہی کی ہمہ گیر ہولناکیاں پوری طرح منکشف نہ ہوئی تھیں کہ ہم 4 بجے شام تک بھٹنڈا پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس دور افتادہ ریلوے جنکشن پر سکھوں کے گول پوری طرح مسلط ہو رہے ہیں۔ ریلوے ٹرینوں کی نقل و حرکت کا ذمہ دار ڈونلڈ میک ملن نامی ایک اسکاٹ ریلوے انسپکٹر تھا جو اکیلا 20 آدمیوں کا کام کر رہا تھا۔ ہر طرف سے لاشوں سے سکتے ہوئے مجروحوں سے لدی ہوئی ریل گاڑیاں آ رہی تھیں۔ جس وقت ہم بھٹنڈا کے اسٹیشن پر وارد ہوئے تو میک ملن عجیب مصیبت میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت پناہ گزینوں کی 2 ٹرینیں اسٹیشن پر کھڑی تھیں۔ دونوں 1000 مسافروں سے لدی ہوئی تھیں۔ ایک ٹرین مسلمان پناہ گیروں کی تھی جو لاہور کی طرف جانے والی تھی۔ دوسری ٹرین ہندو اور سکھ پناہ گیروں کی تھی جسے دہلی کی طرف کوچ کرنا تھا۔ دونوں ٹرینیں اس اسٹیشن پر رکی ہوئی پڑی تھیں۔ ریلویز پولیس کا جو معمولی دستہ میک ملن کی تحویل میں تھا، اس کے سپاہیوں کو سکھوں نے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر انہوں نے ان کے یعنی سکھوں کے کام میں دخل دیا تو وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جانے پر
اپنے بال بچوں کو کٹا ہوا پائیں گے۔ ہمیں بٹنڈا پہنچے ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ میں نے ایک مسلمان بھکاری کو چند پیسے دیے۔ عین اسی وقت ایک سکھ نے اس بھکاری کو اور اس کے ایک ساتھی کو کرپان مار کر گرا دیا۔ سکھ یہ حرکت کر کے بھاگا لیکن پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ گھنٹہ بعد وہ سکھ مختفی شہادت نہ ملنے کی بنا پر چھوڑ دیا گیا۔ میں نے جان لیا کہ آزاد ہو جانے اور قابو سے باہر ہونے کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ ہماری ٹرین سے ذرا فاصلے پر انسانی لاشوں کا ایک ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے پولیس کے 2 سپاہی وہاں مزید لاشوں سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی لائے جو اس ڈھیر پر پھینک دی گئی۔ لاشوں کے اس ڈھیر کے اوپر ایک انسان ابھی زندہ پڑا کراہ رہا تھا۔ پولیس کے سپاہیوں نے اسے دیکھا لیکن وہ اپنی ہوئی لاشیں ڈھیر پر پھینک کر چلتے بنے، سسکتے اور کراہتے ہوئے انسان کو وہیں چھوڑتے گئے۔ ایک بوڑھا مسلمان کسان خاک و خون میں غلطان اس ڈھیر سے تھوڑے فاصلے پر دم توڑ رہا تھا۔ اس کے گلے سے خون جاری تھا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ زمین پر ایک کتا اور درخت پر ایک گدھ اس کی موت کے انتظار میں اسے بے تابی کے ساتھ گھور رہے تھے۔ شام کے وقت مسلمانوں کا ایک جم گفیر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ٹرین کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ سکھ جو اس وقت اسٹیشن پر موجود تھے بھاگ گئے۔ ہم نے اپنے فوجی محافظین کو ان کی طرف بھیجا۔ پولیس کے سپاہی جی چرا رہے تھے لیکن وہ بھی فوجیوں کے ہمراہ گئے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا یہ گروہ جنگ و جدال کی غرض سے نہیں بلکہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ رہا ہے۔ میک ملن نے فی الفور ایک ریل گاڑی تیار کی، ہماری ٹرین کا انجن اسے لگا دیا، ہماری ٹرین کے حفاظتی دستے کو بھی اس پر متعین کر دیا اور گاڑی پاکستان کی طرف ہانک دی تاکہ یہ مسلمان پناہ جو جلد سے جلد بٹنڈا کی خطرناک حدود سے نکل جائیں۔ ہماری ٹرین کا انجن اپنے فوجی حفاظتی دستے سمیت جا چکا تھا، اس لیے ہمیں وہ رات بٹنڈا ہی میں بسر کرنی پڑی۔ وہ بڑی ہی بھیانک رات تھی۔ میک ملن نے پناہ گیروں کو پاکستان کی طرف جلد روانہ کر کے قتل عام کی ایک اور واردات سے بچا لیا، لیکن رات بھر اکا دکا مسلمانوں کے قتل کا مشغلہ جاری رہا۔ صبح کے وقت میرے ملازم ایونس نے مجھے جگایا تو رپورٹ دی کہ رات کے دوران میں 22 مزید مسلمان قتل ہو چکے ہیں۔ اگلا دن بھی ہم وہیں ٹھہرنے پر مجبور تھے کیونکہ کوئی اسٹیشن ہماری ٹرین کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہماری ٹرین میں صرف ہندو اور سکھ مسافر تھے، یورپین معدود چند تھے، لیکن اسٹیشن ماسٹروں کے برقی اور ٹیلی فونی پیغامات کہہ رہے تھے کہ سکھوں کے غول خون ریزی کی بہتات کے باعث بدمست اور پاگل ہو رہے ہیں، وہ ہر ٹرین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ خدا خدا کر کے دہلی سے محافظ دستہ آیا اور ہم 4 بجے شام 26 اگست کو بٹنڈا سے روانہ ہونے کے قابل ہوئے۔ بٹنڈا کے قیام میں ہم نے جو آخری نظارہ دیکھا وہ پہلے نظاروں سے کہیں زیادہ گھناؤنا تھا۔ جو ہی ہماری گاڑی چلی ہم نے دیکھا کہ 4 سکھ 6 مسلمان لڑکیوں کو بے دردی کے ساتھ زد و کوب کر رہے ہیں، ان میں سے 1-2 کو ذبح بھی کر چکے ہیں۔ اگلے اسٹیشن پر سکھوں کا بھاری ہجوم نظر آیا۔ داڑھیوں اور بالوں والے یہ لوگ کرپانوں، تلواروں، کلہاڑیوں، نیزوں، بھالوں اور خنجروں سے مسلح تھے۔ بعض کے ہاتھ میں چمڑے کے تازیانے بھی تھے جن کے سروں پر سکے کی بھاری گولیاں سلی ہوئی تھیں۔ کچھ مزید سکھ گھوڑوں، ٹٹوؤں اور اونٹوں پر سوار اسٹیشن کی طرف چلے آ رہے تھے، لیکن ان کا رویہ دوستانہ تھا۔ انہوں نے گاڑی کے ہندو اور سکھ مسافروں کو کھانے کی چیزیں دیں اور اپنی مشکوں سے پانی پلایا۔ اگلے اسٹیشنوں پر بھی یہی کیفیت مشاہدے میں آئی۔ راستے میں کہیں کہیں انسانی لاشیں پڑی نظر آتی تھیں جو ریل کی پٹڑی سے گھسیٹ گھسیٹ کر پاس ہی ڈال دی گئی تھیں۔ ہولناک نظاروں کے سلسلے کی آخری کڑیاں یہی تھیں جنہیں دیکھتے ہوئے ہم دہلی پہنچ گئے۔